بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان۔ نیز فرمایا ہر مصیبت کو چھپانے اور صبر کرنے پر ثواب ہے، مگر ہماری مصیبت میں رونا اور آنسو بہانا اور اس میں صبر نہ کرنا اور اس کو ظاہر کرنا ثواب ہے۔ نمبر 4، بزرگ عالم دین سید بن طاؤس کہ جن کی وفات 664 ہجری قمری میں ہوئی، آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نقل کرتے ہیں، جو بھی ہماری مصیبت میں روئے یا ہماری مصیبت میں 100 آدمیوں کو رلائے، ہم اس کے لیے بہشت کی ضمانت دیتے ہیں۔ جو بھی ہماری مصیبت میں روئے یا 50 آدمیوں کو رلائے وہ اہل بہشت میں سے ہے، اور جو بھی ہماری مصیبت پر روئے یا 30 آدمیوں کو رلائے وہ اہل بہشت میں سے ہے، اور جو بھی ہماری مصیبت میں روئے یا 10 آدمیوں کو رلائے وہ اہل بہشت میں سے ہے، اور جو خود روئے اور 1 آدمی کو رلائے وہ اہل بہشت میں سے ہے، اور جو رونے کی شکل بنائے وہ بھی اہل جنت میں سے ہے۔ حضرت امام رضا علیہ السلام نے پہلی محرم کو گفتگو کے ضمن میں فرمایا، اے فرزند شبیب، اگر تم دوست رکھتے ہو کہ ہمارے ساتھ بہشت میں بلند مقام پر ہو تو ہمارے غم میں غم کرو اور ہماری خوشی میں خوشی کرو، اور ہماری ولایت اور ہماری دوستی کا قائل ہونا تم پر لازم ہے، کیونکہ جو کسی پتھر کو بھی دوست رکھے گا خداوند تعالیٰ اسے اس کے ساتھ محشور کرے گا۔ اہل بیت کی مصیبت میں اشعار پڑھنے کا ثواب۔ جعفر بن عفان نے امام حسین علیہ السلام کی مصیبت میں اشعار پڑھے اور حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے تو امام علیہ السلام نے ان سے فرمایا، میں نے سنا ہے کہ آپ نے امام حسین علیہ السلام کی مصیبت میں اشعار کہے ہیں۔ انہوں نے عرض کیا، ہاں مولا۔ فرمایا پڑھیں۔ انہوں نے اشعار پڑھے، امام اور حاضرین روئے۔ اس کے بعد امام علیہ السلام نے ان سے فرمایا، اے جعفر، خدا کی قسم، خدا کے مقرب فرشتے یہاں پر موجود تھے۔ امام حسین علیہ السلام کی مصیبت میں آپ کے اشعار کو انہوں نے سنا اور ہم سے زیادہ روئے۔ خداوند تعالیٰ نے اسی وقت تمہیں بخش دیا اور بہشت کو تمہارے لیے واجب کر دیا۔ اس کے بعد فرمایا، جعفر کیا اور بھی پڑھیں گے؟ جعفر نے عرض کیا کہ پڑھوں گا۔ امام علیہ السلام نے فرمایا کہ جو بھی ایک شعر امام حسین علیہ السلام کی مصیبت میں پڑھے اور لوگوں کو رلائے تو خداوند تعالیٰ اس پر بہشت کو واجب کرتا ہے اور اس کے گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ عزاداری کا مقصد۔ عزاداری کی کئی قسمیں ہیں۔ کسی کی محبت میں رونا، کسی پر رحم آنے کی وجہ سے رونا، دشمن سے اظہار نفرت کے لیے رونا، اس بات پر رونا جو کہ ناپسند ہو۔ بنا بری رونے کی 2 قسمیں ہیں، منفی اور مثبت۔ منفی رونا وہ ہے جو عجز اور شکست کی وجہ سے ہو، جبکہ مثبت رونا ظالموں کے ظلم کے خلاف اپنے احساسات و فریاد کو بلند کرنا ہے۔ ایک بہت بڑے عالم نے کہا کہ زبان ہمیشہ عقل کی ترجمانی کرتی ہے، لیکن عشق کی ترجمان آنکھ ہے، کہ جہاں کہیں احساس، درد اور تکلیف کی وجہ سے آنسو بہائے جاتے ہیں وہاں عشق بھی موجود ہوتا ہے، اور جہاں زبان کے ذریعے منظم طریقے سے خطاب کیا جاتا ہے وہیں عقل بھی موجود ہوتی ہے، اور جس طرح منطقی استدلال خطیب کے اہداف کو ظاہر کرتا ہے، اسی طرح آنسوؤں کے قطرے دشمن کے ساتھ اعلان جنگ کرتے ہیں۔ اس بنا پر کہ جو رونے کے لیے تیار نہیں ہیں ان کو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ائمہ نے دعوت دی ہے کہ کم از کم رونے کی شکل ہی قرار دو، تاکہ امام حسین علیہ السلام کی یاد تمہارے زمانوں میں مومنوں کے دلوں میں ہمیشہ زندہ رہے۔ اس لیے امام صادق علیہ السلام نے فرمایا، من تباہ کا فلاح الجنہ ہو، جو بھی امام حسین علیہ السلام کی مصیبت سن کر رونے کی شکل بنائے وہ بہشت کا مستحق ہو جائے گا۔ معلوم ہوا کہ تباہ کا اس وقت ہوگا جب انسان کی آنکھوں سے جاری نہ ہوں، لیکن انسان امام حسین علیہ السلام کے مصائب کو سن کر متاثر ہو جائے۔ نتیجتاً یہ کہ حضرت زینب سلام اللہ علیہا اور اہل بیت علیہ السلام کے لیے رونا ایک قسم کا پیغام ہے،
ایک قسم کا نہیں انل منکر ہے، اور اس رونے سے ظالم اور ستمگار رسوا ہو جاتے ہیں۔ اس کو ہمیشہ کے لیے جاری رکھنا حقیقت میں ظالموں اور ستمگروں کے خلاف ایک قسم کی جنگ ہے۔ ہر منفعت میں اس قسم کے ستمگاروں کے خلاف جنگ کو فراموش نہ کریں۔ اس فعل کو شاعر اور شعار کے عنوان سے یاد کیا گیا ہے، جو کہ اصولی طور پر مبارزہ کی جہت کو معین کرتا ہے اور انسان کو اس جہت کی طرف حرکت دیتا ہے۔ آغاز عزاداری کی تاریخ۔ بعض لوگ تصور کرتے ہیں کہ عزاداری قائم کرنا کربلا کے شہداء اور باقی اماموں پر شیعوں کی بنائی ہوئی چیز یا حکایت ہے، اور 9ویں 10ویں صدی میں ملا حسین کاشفی کی تالیف روضۃ الشہداء لکھنے کے بعد مرسوم ہوئی ہے، اور اس سے پہلے عزاداری نہیں ہوتی تھی۔ مؤلف موصوف کی وفات 910 ہجری میں ہوئی، لیکن روایات کی بنیاد پر یہ تصور بالکل غلط ہے، کیونکہ خود پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اماموں نے امام حسین علیہ السلام کے لیے عزاداری قائم کر کے لوگوں کو عزاداری کی طرف ترغیب اور تشویق دلائی، بلکہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے کے واقعات میں مورخین نے یہاں تک لکھا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے عزاداری کی۔ اس بنا پر عزاداری پہلے سے تھی، صرف اتنی سی بات ہے کہ واقعہ کربلا کے بعد اسلام میں اس عزاداری کو شاعر مذہبی کے عنوان سے یاد کیا جانے لگا، جو ہمیشہ کے لیے جاری ہے۔ اس مقصد کی تائید کے لیے نمونے کے طور پر چند روایات کو درج کیا گیا ہے۔ سورہ بقرہ فَتَلَقَّىٰ آدَمَ مِن رَّبِّهِ کَلِمَاتٍ آیت 37 کے ذیل میں روایت ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے عرش کے نیچے پیغمبر اور اماموں کے ناموں کو لکھا ہوا دیکھا، تو جبرائیل سے حضرت آدم نے ان کے بارے میں پوچھا، تو جبرائیل نے حضرت آدم علیہ السلام کو سمجھایا کہ ان اسماء کو مناجات اور توبہ کے موقع پر یوں کہو: یا حمیدو بحق محمدن، یا اعلیٰ بحق علیہن، یا فاطرو بحق فاطمہ، یا محسنو بحق الحسن والحسین ومنک الاحسان۔ جس وقت جبرائیل نے امام حسین علیہ السلام کے نام کو پڑھا تو حضرت آدم علیہ السلام کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے اور وہ بہت غمگین ہوئے۔ پھر جبرائیل علیہ السلام نے حضرت امام حسین علیہ السلام کے مصائب کو حضرت آدم علیہ السلام کے لیے بیان کیا، اور اس وقت جبرائیل اور حضرت آدم امام حسین علیہ السلام کے مصائب پر اس طرح روئے جیسے عورت اپنے جوان مرگ فرزند کو روتی ہے۔ حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ایک دن میں حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ کھانا کھانے کے بعد حضرت نے وضو کیا اور قبلہ کی طرف بیٹھ کر دعا کی اور خدا سے راز و نیاز کی باتیں کی۔ اس کے بعد حضرت کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، یہاں تک کہ زمین پر گرنے لگے۔ امام حسین علیہ السلام اس وقت حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کندھے پر سوار تھے، وہ بھی رونے لگ گئے، تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ میرے ماں باپ تم پر قربان ہوں، کیوں روتے ہو؟ امام حسین علیہ السلام نے عرض کیا، نانا جان، میں آج آپ کو غمگین اور محزون دیکھ رہا ہوں، جبکہ میں نے اس سے پہلے آپ کو اس طرح روتے ہوئے نہیں دیکھا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بیٹا میں آج تم کو دیکھ کر بہت زیادہ خوش ہوا کہ ایسا خوش کبھی نہیں ہوا تھا۔ میرے حبیب جبرائیل علیہ السلام میرے پاس آئے اور مجھے تمہارے بارے میں خبر دی کہ تم شہید ہو جاؤ گے اور تمہارے قتل کی جگہ ایک دوسرے سے دور ہوگی، اس لیے میں محزون و محسوم ہوا اور تمہارے لیے خیر کی دعا کی۔ ابن عباس کہتے ہیں کہ جنگ صفین کے موقع پر جب حضرت علی علیہ السلام جا رہے تھے تو حضرت کا گزر کربلا سے ہوا۔ حضرت وہاں پر ٹھہرے اور فرمایا، اے ابن عباس، کیا تم اس زمین کو جانتے ہو؟ میں نے عرض کیا کہ نہیں۔ حضرت نے فرمایا کہ اگر میری طرح تم بھی اس زمین کو جانتے تو روئے بغیر یہاں سے نہ گزرتے۔ اس وقت حضرت اس قدر روئے
کہ آنسو سینے تک جاری ہو گئے اور عزاداری کرتے ہوئے فرماتے تھے، آہ آہ آل ابو سفیان کا ہمارے ساتھ کیا کام، آل حرب کے ساتھ ہمارا کیا کام۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان، الامان 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 من فتن الزمان۔ السلام علیکہ یا خلیفۃ الرحمن، السلام علیکہ یا امام الانس والجان، السلام علیکہ یا مظہر الایمان، السلام علیکہ یا شریک القرآن، السلام علیکہ یا قاطع البرہان، السلام علیکہ یا امام زماننا ھذا اجل اللہ فرجک وسہل اللہ مخرجک وظہورک۔ السلام علیکہ ورحمۃ اللہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔